بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم لوگ ماشاء اللہ سرکار کے سوال حیات کے بارے میں بیان کرے تھے، جو 21 تاریخ کو ماشاء اللہ سرکار کی 21 تاریخ ہے چاند کی۔ اس زمان میں ہم تھوڑا ماشاء اللہ سرکار کے کرامات واقعات بتائے تھے، تو پھر جہاں سے ختم کریں وہاں سے شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ پھر یہ مختصر طور پہ بتا دیں گے واقعات اور کرامات حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بمشاہدہ کرامات اکثر منکرین دائر اسلام میں داخل اور اکثر مومنین سالک مریدین و متقدین میں مسلک ہوئے، اور اکثر ان میں سے حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ رکاب سعادت انتخاب ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کیا ہی خوش نصیب تھے کہ دولت دارین سے فیضیاب و مالا مال ہو کر ایسے بزرگواروں کی خدمت سے مشرف و اثر صحبت سے مولا کے مور و عنایت بنے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار ملک دکن پہنچے، یعنی حیدرآباد کو دکن بولتے تھے، حیدرآباد دکن، حیدرآباد تو ہے پاکستان میں حیدرآباد، تو دکن حیدرآباد یہ ہے انڈیا کا ہے۔ تو ملک دکن پہنچے، آپ کے ہمراہ رکاب سعادت انتصاب کئی ہزار مریدین و متقدین تھے۔ ماشاء اللہ سرکار جب آئے یہاں پہ مدینے سے تو کئی ہزار تھے، سبحان اللہ، مریدین بھی تھے، متقدین بھی تھے، چاہنے والے، جن میں صدہا اولیاء اللہ اور اہل اللہ اور کئی مجذوب تھے۔ یعنی ماشاء اللہ سرکار کے ساتھ جو آئے کئی اس میں اہل اللہ یعنی اللہ والے تھے، اور اولیاء بھی تھے اور مجذوب بھی تھے، جن کا ذکر عند الموقع کیا جائے۔ آپ کے ہمراہ کئی زنجیر فیل تھے، جن پر فقرا اور متقدین کا لباس بار کیا ہوا تھا، یعنی ہاتھیوں پہ آئے تھے، متقدین کا لباس بار کیا ہوا تھا۔ الانتباہ، یہ زنجیر فیل وہ ہیں کہ اکثر زمینداران ہندوستان نے اثناء سفر میں حضرت معشوق ربانی کے کشف و کرامات پر وہ آغاز کے مشاہدے سے شرف یاب ہو کر سفیدت بندگی تحفہ نظر گزرانا ہے۔ یعنی آپ کی کرامات دیکھے کئی بڑے لوگ آپ کو تحفتاً دیتے تھے۔ پھر یہاں پہ بیان ہو رہا باب نمبر 5 ہے، در بیان ورد حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ موضع سوموارم جاگیر میں سرکار ورنگل و شرافت مشاہدہ، یعنی آپ جو مشاہدے کرے کہاں پہ کرے، سوموارم میں کرے، وہاں کا کچھ واقعات بتا رہے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت معشوق ربانی جو 11 سال پہاڑ پہ بیٹھے تھے، وہی ایریا کو، وہی گاؤں کو، چھوٹے موٹے گاؤں کو سوموارم بولتے۔ منقول ہے کہ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست موضع سوموارم کی پہاڑی پر، جو کہ شہر ورنگل سے 16 میل کے فاصلے پر بجانب جنوب واقع ہے۔ 16 میل بولتے آج کے حساب سے ایک 25 کلومیٹر کے قریب آس پاس۔ تو کہاں پہ یہ بجانب جنوب کا واقعہ بولتے، جیسا کہ بارگاہ ہے نا، بارگاہ سے پچھلے جانب جانا، بارگاہ کے سامنے نہیں جانا، پیچھے جانا۔ تو پہاڑ پہ آپ چلا کشی کرے، جنوب واقع میں پروکش ہو کر عبادت الہی اور چلا کشی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا ایک دستور تھا کہ جب عبادت الہی میں مہو وہ مستغرق ہو جاتے، آپ کے پاس کسی کو حاضر ہونے کی مجال نہ ہوتی، جب تک کہ خود حضرت تقدس و نفس نفیس یاد نفرمائین حسب عادت ایک روز آپ مصروف بکار دل بیار ہو گئے
تھوڑے یہ الفاظ اردو کے فارسی سے بھی ملتے ہوئے بکار دل عبادت کو بولتے، عبادت کرنے، بکار دل بیان ہو گئے اور کئی روز تک کسی کی بھی یاد نہ ہوئی، تب مریدین متقدین نہایت مستر و بے قرار شاہ کمال درویش سے، جو کہ بیت الخلافوں سے سرفراز و ممتاز سے حاضر آ کر عرض حال کیا۔ آپ نے سب کو تسلی، یعنی ماشاء سرکار کے جو مرید تھے ان کا نام شاہ کمال تھا، شاہ کمال درویش، جو آپ سے بیعت اور خلافت لیے تھے ماشاء، تو ان سے لوگ آ کے پوچھنے لگے کیا بات ہے ماشاء اللہ نہیں کر رہے ہیں، تو جو کہ بیت الخلافت سے سرفراز و ممتاز سے حاضر آ کر عرض حال کیا۔ آپ نے سب کو تسلی اور تشفی دی اور حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موصوف مشاہد جمال شاہد غیب میں محو ہیں، سبحان اللہ ایک دم کیفیت میں تھے۔ جب کوئی اللہ والے جب عبادت ذکر عبادت کرتے تو اتنے مستغرق ہو جاتے، اس میں غرق ہو جاتے ذکر عبادت میں، جو آج کے دور میں بہت ہی مشکل سے ایک آدھ کوئی ہوگا۔ تو خود اپنی بھی پہچان نہیں رہتی، اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، ہم کون ہیں کیا ہے یہ تک ہوش حواس نہیں رہتا، تو اللہ کی جو کیفیت داری ہو جاتی ہے ان پہ، اس میں مستغرق رہتے، مست ہو جاتے۔ تو کئی دنوں تک لوگوں سے جب نہیں ملے لوگ تو تشویش مجھ سے آ کے پوچھے آپ کے مرید سے، تو بتا رہے ہیں آپ کے ایسے اس میں تھے، کیفیت میں تھے آپ۔ غیب میں محویت حالت متغیر وہ گرتا کوں ہے، حیبت طاری ہو گئی جرات نہ ہو سکی، یعنی آپ کے کمال شاہ جو حضرت تھے جو بیت خلافت لیے، ان کو ہمت نہیں ہو رہی حضرت ماشاء اللہ سے جا کے پوچھنے کی بات کرنی، حیبت طاری ہو گئی جرات نہ ہو سکی کہ حضوری کی اطلاع دیں، واپس ہو گئے، یعنی جا کے ملنے گئے بات کرنے گئے، اچھا لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا بڑھنے، اور وہ کیفیت دیکھے ماشاء اللہ سرکار کی جو عجیب و غریب کیفیت میں تھے آپ، اللہ کی اس میں مئو ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ تو ایسی کیفیت تھی کہ کسی کو نہیں پہچانتے جب اس وقت، تو کیفیت سب کو طاری نہیں ہوتی، اللہ کے مقرب جو بندے ہوتے اللہ ان کو اپنے قریب جب کر لیتا تو کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو حضوری کی اطلاع دے، واپس ہو گئے، انہیں بغیر ملے کے چلے، اور مرشدی حضرت معاشق ربا رحمۃ اللہ علیہ کی محویت و استغراق کا حال تمام مریدین و متقدین سے بیان فرمائے اور تسکین و دلاسا دیا، یعنی واپس آ کے بولے خانقاہ میں کمرے میں ماشاء اللہ سرکار ایک عجیب کیفیت میں تھے، تو پھر خانقاہ میں جہاں لوگ بیٹھے تھے وہاں کے بولے اب اس وقت نہیں مل سکتے آپ لوگ، بعد میں وقت دیجیے۔ تو بالآخر کئی روز کے بعد جب عالم معیویت ختم ہوا، بدستور خدیم مریدین متقدین کی یاد فرمائی، کئی دنوں کے بعد ماشاء اللہ سرکار ہوش میں آئے، جب تک نہ کھانا نہ پانی، یعنی بیٹھے سے بیٹھے بس اس کے، یعنی وہ ایسے مناظر رہتے جب اللہ کے خیر رہتے، نور ہی نور رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو نور سے ایسا مئو ہو جاتے کہ پیٹ میں بھوک ہی نہیں لگتی، وہی غذا ہے، نور ہی غذا ہے، تو نہ دن معلوم ہوتا نہ رات نہ وقت معلوم ہوتا۔ تو کئی دنوں کے بعد وہ کیفیت سے آپ باہر نکلے، وہ سب کو نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت ریاضت، بہت عبادت، بہت ذکر اذکار، بہت وہ کرنا پڑتا، جب تک کہ کوئی تعلیمات حاصل نہیں کرے، بیچ سے رجوع نہیں ہوئے، یہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ذکر عبادت ضروری ہے۔ تمام مریض متقدین سے بیان فرما اور تسکین و دلاسا دیا۔ بالآخر کئی روز کے بعد جب عالم محویت ختم ہوا، بدستور خدیم مریدین متقدین کی یاد فرمائی ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ شہر اورنگل چلنے کی تیاری کی جائے، یعنی پہاڑ پہ جو بیٹھے تھے آپ کی کیفیت میں بیٹھے تھے، ہم لوگ دیکھے نہیں دیکھے شاید، اطراف پورا جنگل تھا، ابھی بھی جھاڑا ہے پورے، بیچ میں پہاڑ ہے، تو وہاں آبادی بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، 450 سال میں آپ تشریف وہاں لا کر
تو آج بھی وہاں پہ آبادی دور دور ہے. میرا جہاں تک خیال ہے جہاں پہ آپ قلعہ کشی کرے پہاڑ پہ، وہاں سے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے بعد آبادی ہے. تو تیرے میں آج بھی آبادی نہیں ہے. تو جب کیا عالم تھا، تو سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ رات اور دن رہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، تو کیسا رہے. تو ہمارے کیا ہے، سبق ہے یہ. بے شک. ہم بھی کم سے کم تو بھی اللہ کا عبادت کرنا چاہیے. تو آپ ماشاءاللہ جب محویت سے ہوش میں آئے تو جب پوچھے کون کون نام لے کے پوچھے انہوں کہاں ہے، جب بات کرے آپ تو پھر آپ کیا بولے، چلو ورنگل جائیں گے. یعنی پہاڑ پہ سے نکل کے جہاں گنبد ہے وہاں پہ آپ کا خانقاہ تھی، مکان تھا، تو وہاں پہ ہے. بعد اہتمام و درستگی اسباب موضع سومارم جاگیر سے کچھ فرما کر شرف افزائی موضع عرس جاگیر ہوئے. یعنی وہاں سے آپ سفر کر کے یہاں عرس جاگیر آئے. بے شک. عرس جاگیر جہاں کہ اب حضرت ماشاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک و مقدس ہے. پہلے غازی پور کے نام سے موسوم تھا. کیونکہ وہاں پہ کثرت سے اعراس ہوتے تھے. اعراس مطلب عرس. وہاں پہ اور بھی جو دوسرے بزرگان دین تھے وہ سب کے ملا کے عرس ہوا کرتے تھے. تو وہ مناسبت سے عرس جاگیر نام پڑ گیا اور اسی نام سے موسوم و مشہور ہو گیا. وہ محلے کا نام عرس جاگیر. جہاں درگاہ ہے ماشاءاللہ سرکار کی، اس کے لیے تو عرس جاگیر ہو. منقول ہے کہ جب آپ عرس جاگیر تشریف لا رہے تھے 6 میل کے فاصلے سے نالین مبارک کو قدم اقدس سے دور فرمایا اور برہنہ پا ہوئے. شاہ کمال درویش نے برہنہ پائی کی وجہ دریافت فرمائی. یعنی ماشاءاللہ سرکار جب آ رہے تھے وہاں سے تو چپل کو ہاتھ میں لے ننگے پیر ہو. تو جو آپ کے خلیفہ تھے، مرید تھے شاہ کمال درویش، انہوں دریافت فرما رہے ماشاءاللہ. تو آپ نے مراقبے کے واسطے سے ارشاد فرمایا. میں نے مراقبے میں جا کے آپ دیکھے، کیا دیکھے منظر وہ بتا. بمجرد مراقبہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں شہداء کی ارواح طیبہ جوخ در جوخ اکثر آ کر ماشاءاللہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے ملاقات فرماتے ہیں. یعنی کئیوں ارواح ایسے جو اولیاء کرام تھے، اس میں جو شہداء تھے وہ آ کے ماشاءاللہ سے مصافحہ کر رہے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ سرکار ہی دیکھ سک رہے. تو وہ بولے کہ بھائی صاحب میرے سے ملنے آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہو. اللہ فرما. جب آپ نے یہ حال عرض کیا تو ارشاد ہوا کہ ہماری برہنہ پائی کی وجہ یہی ہے. آپ موضع عرس جاگیر پہنچے، ایک مقام پر اپنا مسلح بچھا دیا. یعنی اب جاؤ بارگاہ ہے، مسلح اپنی چٹائی جو بھی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں کے حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار وہ گنبد شریف ہے. یعنی جو مقام اب گنبد بنی وہاں پہ آپ اپنا قیام کرے بیٹھے. زائرین دور دور سے آ کر مشرف بزیارت ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پہ مختصر کرتے ہیں اس کو. انشاءاللہ پھر دوسرے محفل میں ہم اور بیان کریں گے ماشاءاللہ سرکار کے واقعات اور کرامات. یہاں سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے. ہم تمام کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے صغیرہ کبیر تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حاضرین ہیں مریدین متفرین ہمارے جو خانقاہ پہ آتے ہیں مالک، ان کے بھی جو بھی حاجت ہے وہ بھی پورے ہو جائے. جو امتحانات دے رہے ہیں بچے یہاں پہ ان کو اچھے نمبرات سے کامیابیت ہو. جو بچے نوکریوں کے لیے
اپلائی کرے ہیں مختلف شعبوں میں، وہاں پر ان لوگوں کو کامیابی عطا ہو اور نوکریاں مل جائے، جو نوکری کے لیے کوشش کریں وہ نوکری مل جائے اور ان کے کمائی میں اضافہ ہو جائے، خوشحالی آ جائے، ان کے کمائی میں برکتیں ہوں اور ان کے گھر والوں کو صحت سے عطا فرما مالک، اور ان کے گھر والوں میں آپس میں پیار محبت خلوص باقی رہے مالک۔ جو بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے شادیوں کے انتظامات بہترین کر دے واسطے، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی گھروں میں منتقل کر دے مالک، اسباب پیدا کر دے ان کے لیے، جو دلوں میں پریشانیاں مصیبتیں ہیں بولنے سے ان کے بھی پریشانیوں پہ دور فرما دے مالک۔ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے بول نہیں سکتے مالک، ان کے لیے بہترین اسباب پیدا کر دے مالک، ان کے جو حاجتیں ہیں وہ پوری کر دے میرے مالک۔ جو لوگ میرے کو دور دور سے مختلف حاجتوں کے لیے بولتے ہیں فون کر ان کے بھی حاجتوں کو پورا کروا دے، چاہے دنیا کے کوئی کونے میں بھی میرے دوست احباب رشتے دار بیٹھ کے میرے فون سے بولے ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر دے میرے مالک، کیونکہ تو دعاؤں کو پہلے سننے والا ہے مالک، ہماری بھی دعاؤں کو ضرور سن مالک اور ضرور قبول کر میرے، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے مالک، کسی کا بھی کام سکھانے میں خالی تو کن یا کن، اگر تو حکم دے تو کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے جتنے کام رکے ہوئے مالک وہ تمام کاموں کو آسانی سے کر دے اور جلد سے جلد کر دے میرے مالک۔ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ، ان کے پریشانی کو دور فرما، ان ملکوں پہ رحم کرم فرما جو مسلم ملکوں میں ظلم و ستم ہو رہا مالک، ظالموں کو نیست نابود کر دے یا ان کو ہدایت دے دے مالک۔ تمام مسلمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں میں دین کی سمجھ عطا فرما اور ہم تمام کو نمازی بنا دے مالک، دین پر چلنے والا بنا دے اور متقی پرہیزگاروں میں ہمارا حساب کر میرے مالک۔ ہم تمام کو ہر وہ چھوٹی چھوٹی بڑی غلطی سے آگاہ کر دے میرے مالک اور بچا، اپنے فضل سے بچا مالک، اپنے کرم سے بچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ اور پیران پیر غوث احمد صغیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ قائم رکھو اور ہماری نسلوں میں بھی یہ تعلیمات قائم و دائم رکھ۔ حضرت ماشور والی سرکار کے جو کرامات واقعات ہم بتا رہے مالک، ان تمام واقعات کو لوگ سن کر مالک عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اور نیک بنا دے، جو سن رہے مالک دیکھ رہے ان کو بھی دین کے راستے پر چلا بفضل سبحانک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ